لوگ نئے سال میں بہت کچھ مانگیں گے، لیکن مجھے میرے وہی پرانے کمینے بھوکے بغیرت اور کمینے دوست چاہیے۔ سردار کریانہ اسٹور پر گیا، دکاندار سے بولا سردار جی 1 لیٹر آٹا دے دو۔ دکاندار: سردار جی آٹا لیٹر میں نہیں کلو کے حساب سے ملتا ہے۔ سردار: ٹھیک ہے، اچھا پھر 1 کلو بوتل میں دے دو۔ دکاندار: سردار جی کلو آٹا بوتل میں نہیں آتا۔ سردار: آ جاتا ہے، تم گاہک بنو، میں دکاندار ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ دکاندار کاؤنٹر سے باہر آیا اور سردار کو دکان والی جگہ پر بٹھا دیا۔ دکاندار بطور گاہک: جناب 1 کلو آٹا دے دو۔ سردار بطور دکاندار بولا بوتل لائے ہو؟ بیگم کو شاپنگ کے لیے پیسے اور عدالت کو مقدمے کے لیے ثبوت جتنے مرضی دے دو، ہمیشہ کم ہی پڑتے ہیں۔ آج بازار میں ایک شیخ دیکھا، سیکنڈ ہینڈ چلغوزے ڈھونڈ رہا تھا۔ بندے دے پتر بن جاؤ شیخو۔ پیٹ کے اندر سب کچھ چلا جاتا ہے پر پیٹ اندر نہیں جاتا۔ جس کے پاس 2 جانو ہوں، ایک مجھے دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ لوگوں کے گھر مہمان آتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں، کچھ دے کر جاتے ہیں، اور ایک ہمارے گھر آتے ہیں تو کھا کر بھی جاتے ہیں، لے کر بھی جاتے ہیں اور سنا کر بھی جاتے ہیں۔ عورت پانی جیسی ہوتی ہے اور بندہ مٹی جیسا، پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں چکڑ ہی چکڑ، چکڑ ہی چکڑ۔ جب بچے کا شوق شاہ رخ خان بننے کا ہو اور والدین چاہتے ہیں کہ یہ عالم بن جائے تو پھر بچہ ڈاکٹر عامر لیاقت بن جاتا ہے۔ ایک عجیب لفظ ہے سوری، بندہ کہے تو غصہ ختم، ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا اتفاق ہے، نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ترین جوڑا جرابوں کا ہے، ایک کے بنا دوسرا ادھورا ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے امن پسند ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے اخبار کا نام جنگ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے۔ پاکستان میں کھانے کا ادب صرف سربراہوں اور وزیروں کو آتا ہے، وہ خاموشی سے کھاتے ہیں۔ استاد شاگرد سے کوئی مثال دو کہ سردیوں میں چیزیں سکڑتی ہیں اور گرمیوں میں پھیلتی ہیں۔ شاگرد بڑا ہی سوچتے ہوئے: جناب گرمیوں میں چھٹیاں پھیل کر 3 مہینے کی اور سردیوں میں سکڑ کر 15 دن کی رہ جاتی ہیں۔ عورتوں کو سبزی خریدتے وقت غور سے نوٹ کریں، گوبھی کو ہاتھ میں پکڑیں گی، قیمت کریلوں کی پوچھیں گی اور خرید آلو لیں گی۔ بیمار تھا، روم میٹ دوست نے حال تک نہ پوچھا، تنگ آ کر ہسپتال جانے کے لیے اٹھا تو دوست نے لرزتی ہوئی آواز میں پکارا، سن ہسپتال جا رہا ہے۔ دوست کو یوں فکر مند دیکھا، اپنی بدگمانی پر شرمندہ سا ہو کر بولا، ہاں۔ چنانچہ اس نے قدرے ہمت سے 140 روپے دیے اور کہا، آتے ہوئے 1 ڈبی گولڈ لیف کی پکڑ لائیں۔ رشتے دار: کافی بڑی ہو گئی ہو تم۔ میں: جی آنٹی، اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، فری بھی تھی تو سوچا بڑی ہو جاؤں۔ دنیا میں 2 ٹائپ کے شوہر ہوتے ہیں، پہلے وہ جو ہر جگہ گھمانے لے کر جاتے ہیں، دل کھول کر شاپنگ کراتے ہیں، مووی دکھاتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر لے کر جاتے ہیں، برتھ ڈے یاد رکھتے ہیں اور بنا کہے گفٹ بھی دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہم سب کے پاس ہیں۔ دوسرے ممالک میں دوسری شادی پر مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہ بیچارہ گلی سے بھی گزرے لوگ کہتے ہیں اس چول نے 2 کتیاں نے، اس چول نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ بیوی شوہر سے: تم مجھ سے سردیوں کے موسم میں شادی کیوں کی تھی؟ شوہر بولا، تاکہ گرمی میں رات کو لائٹ جانے کی وجہ سے تمہارے پسینے کی بدبو نہ سونگھنی پڑے۔
ہمارے ہاں عورتیں فوتگی پر بھی ایک اچھی سی بہو کی تلاش میں رہتی ہیں۔ شادی کے لیے لڑکی کی شاپنگ ایسے کی جاتی ہے جیسے وہ کسی سیارے پر جا رہی ہو، جہاں کچھ موجود نہ ہو۔ دوست نے کہا گھر میں غصہ کیا کرو، گھر والے شادی کرا دیں گے۔ میں نے آج غصہ کیا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مسجد میں بیٹھا ہوں۔ اگر چائے جیسی نعمت نہ ہوتی تو آدھے پاکستانی سر کے درد سے ہی مر جاتے۔ کسی سے سنا تھا کہ جب کبھی کتا پیچھے لگے تو فوراً بیٹھ جاؤ۔ کل کتا میرے پیچھے لگ گیا، میں بیٹھ گیا، کتا بھی وہیں بیٹھ گیا، پھر ہم دونوں 2 گھنٹے وہیں بیٹھے رہے۔ ہم لوگ پنجابی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آئی ڈونٹ کیئر، ہم سیدھا کہتے ہیں ساڈی جُتی نوں بھی پرواہ نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے نیا کلینک کھولا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے خود کو مصروف دکھانے کے لیے فوراً فون کا ریسیور اٹھایا اور کافی دیر لگے رہنے کے بعد بولی کہ جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ آدمی بولا کہ میڈم میں پی ٹی سی ایل سے آیا ہوں، اگر بات ختم ہو گئی ہو تو کنیکشن ایکٹیو کر دوں۔ بیوی شوہر سے آپ کو تیز بخار ہے؟ بیوی نے مرغی کی طرف دیکھا، میں ابھی آپ کے لیے چکن سوپ تیار کرتی ہوں۔ مرغی: بہن ایک دفعہ پیناڈول دے کر دیکھ لو، بخار اتر جائے گا۔ میراثی کے بیٹے نے دیر رات کو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ بیٹا: ابا میں شیدہ۔ ابا: پتر کندھ ٹپ کے آ جا، ٹھنڈی بڑی ٹھنڈی ہے۔ بیٹا دیوار ٹاپ کے آ جاؤ، ٹھنڈی بہت ٹھنڈی ہے۔ فیصلہ آباد کا ایک جوان سو دیا گیا اور بیگم کو فون کر کے بولا کہ میں پیسے بھیجوں گا، تم جوڑتی جانا۔ بیگم آگے سے بولی، کیوں آپ نے پھٹے ہوئے بھیجنے ہیں؟ ٹیچر: بتاؤ انسانی جسم میں کتنے دل ہوتے ہیں؟ حمزہ: 2 دل۔ ٹیچر: ہیں وہ کیسے؟ حمزہ: ایک دل کہتا ہے رضائی سے نکلو، دوسرا کہتا ہے ابھی لیٹے رہو۔ جب سے سردی شروع ہوئی ہے تب سے میری شیمپو کی بوتل ختم نہیں ہو رہی، لگتا ہے برکت پڑ گئی ہے۔ نان کو 2 دن بعد گیلا کر کے آئل لگا کر چائے کے ساتھ جو کھانے کا مزہ آتا ہے، واہ، وہ تازے سے تازہ نان کھا کر بھی نہیں آتا۔ ایک چونٹی بدحواسی میں بھاگی جا رہی تھی، ایک جانور نے روک کر پوچھا کیا ہوا؟ چونٹی بولی ہاتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں خون دینے جا رہی۔ بیوی: یہ فقیر میرے ہاتھوں مرے گا۔ شوہر: کیوں کیا ہوا؟ بیچارے پر غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بیوی: کل میں نے اسے سالن دیا اور آج وہ مجھے کھانا بنانے کی کتاب دے گیا۔